بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء و رسل اور حجج خدا کے متعلق عقیدہ۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین اور حجتہائے رب العالمین ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین فرشتوں سے افضل و اشرف ہیں، اس لیے کہ جب خداوند عالم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 30، انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، میں زمین میں ایک خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزی کرے گا؟ جب ہم تیری حمد و ثنا کو تسبیح اور تیری پاکیزگی کا ورد کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اسرار خلقت بشر کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی اس گفتگو سے ظاہر ہے کہ فرشتوں نے جس مرتبے کی تمنا کی تھی وہ ان کے رتبے سے بڑا تھا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا رتبہ فرشتوں سے افضل تھا۔ علم موجب فضیلت ہوتا ہے اور حضرت آدم کو علم حاصل تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 31 تا 33۔ اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، تو پاک و منزہ ہے، جو کچھ تو نے ہمیں بتا دیا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، یقیناً تو ہی بہتر جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان کے نام بتلا دو۔ پس جب آدم نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں خوب جانتا ہوں؟ نیز جس چیز کا تم اظہار کرتے ہو اور جو کچھ تم پوشیدہ رکھتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ علاوہ بری وہ فرشتوں کے نبی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہے کہ اے آدم، تم فرشتوں کو ان ہستیوں کے نام بتاؤ، من جملہ ان چیزوں کے جو جناب آدم کی افضلیت ثابت کرتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، چنانچہ اللہ فرماتا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 73، فَسَجَدَ الْمَلَائِکَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم نے اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا تھا جو ان سے افضل تھا۔ فرشتوں کا یہ سجدہ اللہ کے لیے بندگی و اطاعت اور آدم کے لیے باعث تکریم تھا، کیونکہ ان کے صلب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ ہدی علیہم السلام کے انوار ودیعت کیے گئے تھے۔ جناب رسول خدا فرماتے ہیں، میں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل بلکہ تمام ملائکہ مقربین سے افضل و برتر ہوں۔ نیز فرمایا، میں تمام کائنات سے افضل اور تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں۔ اللہ کے اس قول، سورہ حجر آیت نمبر 30، لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون، مسیح نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا، یعنی عیسیٰ بن مریم اللہ کا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے اور نہ ہی ملائکہ مقربین
اس کا انکار کرتے ہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل تھے۔ یہ تو اللہ نے اس وجہ سے فرمایا کہ نصارہ میں سے بعض لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پروردگار ہیں اور وہ ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ سائبین وغیرہ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کی پوجا کرتے تھے۔ لہٰذا ان دونوں فرقوں کے عقائد کو رد کرنا مقصود تھا۔ اللہ نے اپنے اس قول سے جتلا دیا کہ مسیح اور وہ لوگ جو میرے سوا معبود خیال کیے جاتے ہیں وہ تمام اپنے آپ کو میرا بندہ ہونے سے انکار نہیں کرتے اور نہ اس میں اپنے لیے کوئی آر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تمام فرشتے روحانی اور معصوم مخلوق ہیں۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے جن باتوں کا انہیں حکم دیا ہے ان میں وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ کچھ پیتے ہیں، نہ انہیں تکلیف ہوتی ہے اور نہ بیمار ہوتے ہیں اور نہ انہیں بڑھاپا آتا ہے۔ ان کا کھانا پینا اللہ کی تسبیح و تقدیس ہے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار عرش کی ہوا پر منحصر ہے۔ ان کی لذت و فرحت انواع و اقسام کے علوم میں ہے۔ خدا نے جیسا چاہا اپنی قدرت سے انہیں نور و روح بنا کر پیدا کیا، اور ان میں سے ہر ایک گروہ دیگر مخلوقات کی علیحدہ علیحدہ ہر نوع کی حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے جن ہستیوں انبیاء و ائمہ علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ملائکہ اور دیگر مخلوقات خداوندی سے بڑھ کر فضائل و کمالات حاصل ہیں۔ واللہ عالم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔